بڑی اہم بات جو آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، اپنے اوپر توجہ دیں۔ کس پر؟ جی تھوڑا سا بولیں، آپ ناراض تو نہیں؟ ہماری ساری توجہ سامنے والے پہ ہے، ساری۔ سامنے والے کو ٹھیک کرتے رہتے ہیں تو اپنا حال برا ہی رہ جاتا ہے۔ اپنے اوپر توجہ کریں۔ آپ دیکھیں آپ کہاں کھڑے۔ ہمارے صوفیاء جب تربیت کرتے تھے نا سالکین طریقت کی، تو ان کو پوچھتے تھے کہ اب تیرا حال کیا ہے؟ وہ حال کیا ہوتا تھا؟ عاجزی کتنی ہے، غرور کتنا ہے، ریاکاری کتنی ہے، تو اخلاص کتنا ہے۔ ان چیزوں پہ توجہ کریں۔ آپ حسد تو نہیں کرتے کسی سے، آپ کسی کو حقیر تو نہیں سمجھتے، آپ کسی شخص کے بارے میں بغض حسد عداوت تو نہیں رکھتے۔ اپنے اوپر توجہ کریں۔ حضرت ابو مرتعش ایک درویش گزرے ہیں، رسالہ کشیریہ میں صاحب رسالہ لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میری حج کی تیاری تھی، کھانا میں کھلا چکا تھا، لوگوں کی دعوت کر چکا تھا، پروگرام میرا بن گیا تھا۔ گھر میں بیٹھا تھا تو میری اماں نے نا مجھ سے کہا کہ بیٹا ذرا پانی تو پلانا۔ تو کہتے میرے دل میں خیال آیا 2-4 دنوں کے بعد حج پہ جانا تھا کہ اماں جی میں عالم فاضل آدمی اور ابھی حج پہ بھی جا رہا ہوں، تو پانی تو چھوٹا بھائی بھی پلا سکتا ہے۔ کہتے میں نے چھوٹے سے کہا ذرا اماں کو پانی دینا۔ کہتے وہ پانی دینے لگا تو میں نے اپنے اوپر توجہ کی۔ کس پر؟ اپنے اوپر توجہ کی۔ تو میرے اندر سے آواز آئی کہ ابو مرتعش حج پہ جانا تیرے لیے آسان ہے اور ماں کو پانی دینا تیرے لیے مشکل ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ فرماتے ہیں پھر میں نے اپنے اوپر اور نظر کی تو میں سمجھ گیا یہ جو میں حج پہ جا رہا ہوں نا، اس میں ساری دنیا کو پتا چلے گا کہ میں حاجی ہوں۔ اماں کو پانی پلانے سے تو نہیں نہ پتا چلے گا کہ یہ اماں کو پانی پلاتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اسی وقت اماں سے کہا کہ اماں معاف کر دے، حج میرا نفلی ہے، میں حج پہ نہیں جاؤں گا، میں اب نا 1 سال تیری خدمت کروں گا، تیرا ہر حکم مانوں گا، اور جب میں سمجھوں گا نا میرا نفس سمجھ گیا ہے پھر میں جاؤں گا حج کرنے۔ ابھی تو میرا دیکھیں نا بابا بلے شاہ صاحب فرمانے لگے تسی حج بھی کیتی جاندے ہو، نال لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے پج مسیتی جاندے ہو، تسی پھٹ دلاں دے سیندے نہیں، ایویں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو، نفلہ نیتی جاندے ہو، اور دسو تے سی بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ انسان کھڑا تو ہونا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اپنے اوپر توجہ کریں۔ ساری زندگی گزر گئی لوگوں کی اصلاح کرتے، اور اگر اپنا حال وہی کا وہی رہ جائے، اور یہ میں صرف علماء اور واعظین کے لیے نہیں کہہ رہا، وہ تو ہمارے سروں کا تاج ہے، وہ اگر بولے نا تو ہمارے لیے مسئلہ بن جائے، وہ تو کچھ نہ کچھ نصیحت کرتے رہتے ہیں تو ہمیں کچھ ملتا رہتا ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ آج کل ہر بندہ نصیحتیں کر رہا ہے، لیکن کر سامنے والے کو رہا ہے، اپنے آپ کو نہیں کر رہا۔ اپنے آپ کو نصیحت کریں، اپنے آپ کو سمجھائیں، دیکھیں کہ آپ اس وقت کس معیار پر فائز ہیں۔ ایک حدیث سنیں اور اپنی بات ختم کروں۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت انس بن مالک دونوں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے تو دروازے پہ دستک ہوئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انس دروازہ کھولو، جو بندہ دروازے پہ آیا نا وہ جنتی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اسے بتا دو، بعض جگہوں پہ ہے ایسا بھی کہ اسے بتا دو، لیکن یہاں فرمایا کہ جو دروازے پہ آیا ہے وہ بندہ کون ہے؟ یہ میرے نبی پاک کا علم غیب دیکھیں۔ علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں۔ وہ غیب مانا کہ راز ہے، لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں، راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں۔ تو وہ جنتی ہے بندہ جو دروازے پہ آیا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے میں نے دروازہ کھولا تو بندہ بڑا عجیب سادہ سا بندہ، تازہ اس نے وضو کیا تو پانی کے قطرے داڑھی سے گر رہے ہیں، اور جوتے اس نے نا دونوں بغل میں دبائے ہوئے گٹھے جوڑ کے آ کے بیٹھ گیا۔ آپ کو بات پوچھنی تھی پوچھی اور وہ چلا گیا۔ کہتے اتفاق کی بات کہ اگلے دن بھی ہم بیٹھے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، اسی ٹائم اسی لمحے حضور نے فرمایا دروازہ کھولو، جو دروازے بندہ ہے نا وہ جنتی ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ میں دروازہ کھولا تو اتفاق کی بات وہی بندہ تھا جو کل آیا تھا۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، دستک ہوئی، حضور نے فرمایا کھولو دروازہ، جو دروازے پہ آیا بندہ جنتی۔ حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے جناب عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے ارادہ کر لیا کہ پتہ کرنا ہے یہ بندہ عمل کیا کرتا ہے۔ اب تو ہم یہی پتہ کرتے ہیں نا کاروبار کیا کرتا ہے،
اچھے عمل کا پتہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جس کا کام چل رہا ہے نا اس سے دکان خالی کراؤ، خود ڈال دو، اس لیے کہ اس میں بڑے پیسے ہیں، یہ سارے کما گیا تو دکان میری، تو یہ کہاں چلا گیا، خالی کراؤ الا ماشاءاللہ۔ صحابہ یہ دیکھتے تھے کہ عمل کا پتہ کرو، عمل خیر والا کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے وصال کے بعد حضرت عثمان غنی نے ان کی ایک بیوہ سے نکاح کیا، تو وہ آ گئی حضرت عثمان کے نکاح میں۔ ایک دن کہنے لگی میں بوڑھی بھی ہوں، زیادہ خوبصورت بھی نہیں، تو آپ نے میرے ساتھ نکاح کیا، امیر المومنین اچھا ہے، مجھے سہارا مل گیا، پر کیوں؟ تو حضرت عثمان غنی فرمانے لگے اس لیے نکاح نہیں کیا کہ مجھے تمہاری ضرورت تھی، اس لیے نکاح کیا ہے کہ مجھے بتاؤ جناب عمر مصلی کیسے آباد کرتے تھے، وہ گھر میں قرآن شریف کیسے پڑھتے تھے، وہ رب کو راضی کیسے کرتے تھے۔ میں ان رستوں کا مسافر بننا چاہتا ہوں جن راہوں کے راہی جناب فاروق اعظم، اس لیے تمہارے ساتھ نکاح کیا۔ عمل حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے بھی سوچا کہ جس کو حضور نے 3 دفعہ جنتی کہا ہے اس کا عمل تو دیکھو کیا ہے۔ میں اس صحابی کے پیچھے چلا گیا، میں نے کہا مجھے رکھ لو گے 2-3 دن بطور مہمان؟ انہوں نے کہا آ جاؤ۔ کہتے میں 3 دن اور 3 راتیں ان کے گھر رہا، میں زیادہ نفل پڑھتا تھا اس سے، وہ تو عشاء جماعت سے پڑھتے اور فجر جماعت سے پڑھتے، میں صدقات زیادہ کرتا تھا ان سے، میرے نوافل زیادہ تھے، میری تلاوت قرآن مجید زیادہ تھی۔ 3 دن میں رہا تو کوئی خاص چیز مجھے نظر نہ آئی، میں نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو میں نے اسے کہا بھائی مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی تیرے گھر میں رہنے کی، میرا بھی یہی مکان ہے، تو نے پوچھا ہی نہیں میں کیوں رہ رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا حضور آپ نے کہا تھا رہنا ہے، تو میں نے کہا بسم اللہ۔ تو فرمایا پھر میں تمہیں بتاؤں کیوں آیا تھا، اس لیے کہ وہ 3 دن ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے رہے نا، تو اللہ کے رسول نے 3 دن تجھے جنتی فرمایا، تو میں اس لیے آیا تھا کہ میں 3 دن 3 راتیں تیرے ساتھ رہوں اور معلومات کروں تو کیا نیک عمل کرتا ہے، تاکہ میں بھی وہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ اعزاز عطا کرے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں وہ صحابی کہنے لگے میں کچھ بھی نہیں کرتا، روٹین کی عبادت کرتا ہوں، پر حضور ایک بات ہے، جب بھی میں اپنے دل پہ توجہ کرتا ہوں نا، اللہ کے فضل سے نہ کسی کے لیے بغض ہے، نہ کسی کے لیے کینہ ہے، نہ حسد ہے، نہ تکبر ہے۔ اللہ کے بندوں کو رب نے جس حال میں رکھا ہے نا، میں سب کو دیکھ کے راضی رہتا ہوں، میں خوش رہتا ہوں، مجھے لگتا ہے یہی میری نیکی میرے رب کو پسند آئی ہے اور اس کے رسول نے مجھے جنت کی بشارت عطا کر دی۔ بھائی ہمیں بھی چاہیے نا اپنے اوپر توجہ کریں اور روزمرہ کے معاملات کا جائزہ لیں۔ ایک خزانہ دولت کا ہوتا ہے، وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بینک میں اب کتنے ہیں، اور جو ہم نے دراز میں رکھے ہوتے ہیں ان کا بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے، اور یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے 100 والے کو علیحدہ سے ربڑ چڑھائی ہوئی ہے، 500 والے کو الگ سے، 1000 والے کو، سارا پتہ ہوتا ہے نا۔ تو نیکیوں کا بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سی ایسی ہیں جو میں نے دکھا کے کی ہیں اور کون سی ایسی ہیں جن کو میں نے کسی کو دکھایا نہیں، اللہ کو اور مجھے پتہ ہے، پتہ ہوتا ہے نا ہمیں۔ تو اگر اس خزانے پہ روز توجہ کرتے ہو نا کہ اب کتنے بڑھ گئے، تو کتنے میرے پاس ہیں، تو آمدن کتنی، تو خرچ کتنا، تو راس کتنی، اسی طریقے سے نیکیوں پر بھی توجہ کرو، روحانی زندگی پر بھی توجہ کرو۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا میں پریشان رہتا ہوں، پریشان اس لیے رہتے ہیں کہ روح کو جب غذا نہیں نہ ملتی نیکی کی تو پھر روح پریشان ہو جاتی ہے۔ روٹی تو روز ہم کھاتے ہیں بڑی شاندار، لیکن روح کو اللہ کے ذکر کی حاجت ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، جب وہ حاجت پوری نہیں ہوتی پھر روح پریشان ہوتی ہے۔ روحانی زندگی پر توجہ کریں، کہاں کہاں کر کے ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں دن بدن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سے دور لے جا رہے ہیں، ان چیزوں کو ہٹا دیں اور اپنی تربیت پر توجہ کریں۔ دعا کرتا ہوں اللہ کے حضور جو میں کہہ سکا مالک اسے قبول فرما لے، اور جہاں ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔